کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، مگر پاکستانی سیاست کے سینے میں دل کے ساتھ ساتھ شاید دماغ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال سالہ سال تک سخت حریف رہنے والی دو سیاسی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور جمیعت العلماء اسلام فے کا اچانک باہم شیر و شکر ہونا ہے۔ الیکشن کے انعقاد تک عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو جن خطابات سے سب سے زیادہ نوازا گیا وہ فضلو اور ڈیزل ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی طرف سے عمران خان کو تواتر سے ایک ایسا یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا جسے سوچی سمجھی بیرونی سازش کے تحت پاکستان کی سیاست میں پلانٹ کیا گیا۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہی مخاصمت لے کر الیکشن میں اتری، انتخابات ہوئے اور خیبر پختونخوا کے کئی حلقوں میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے مولانا فضل الرحمان کی جمیعت العلماء اسلام کے امیدواروں کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ کئی کی تو ضمانتیں تک ضبط کروا دیں، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں اپنی عبرتناک شکست کی خفت مٹانے کے لیے مولانا فضل الرحمان خود کو شکست سے دوچار کرنے والے اپنے بدترین حریف کی گود میں ہی جا بیٹھے ہیں۔ الیکشن کے انعقاد کو چند ہی روز گزرے ہیں کہ دھاندلی کا شور مچاتی دونوں حریف جماعتوں نے اچانک یو ٹرن لے کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا ہے، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا مولانا فضل الرحمان سے گلے ملنا دراصل تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے نقصان دے گا۔ اس صورتحال پر سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے ایک کالم میں کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہایت شدت سے چند ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ 8 فروری کے انتخابات میں سنگین بدعنوانیاں ہوئیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ عمران خان کے بدترین مخالف بھی یہ تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے عوام نے ایک بار پھر بھاری اکثریت سے نوازا ہے۔ مذکورہ صوبے میں تحریک انصاف کی اصل حریف مولانا فضل الرحمان کی JUI فے تھی۔ وہ اگر دھاندلی کے الزامات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو در حقیقت تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ملا مینڈیٹ بھی متنازع ہو جائے گا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مولانا کی جانب سے لگائے گئے دھاندلی کے الزامات در حقیقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شامل ان کے دیرینہ دوستوں کی جانب سے حکومت سازی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے الزامات فقط تحریک انصاف کی جانب سے ہی نہیں لگائے جا رہے۔ مولانا نے دل کی بات زبان پر لانے میں 2 دن لگائے ہیں۔ بلوچستان میں تقریباً ہر جماعت گزشتہ 5 دنوں سے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے اس صوبے کی مرکزی شاہراہوں کو بند کیے ہوئے ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب فقط مولانا فضل الرحمان ہی نہیں بلکہ قوم پرست ایمل ولی خان اور محسن داوڑ کی جماعتیں بھی دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ ایسے حالات میں یہ سوچنا ممکن نہیں کہ وفاق نہ صحیح تحریک انصاف کم از کم خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت تشکیل دینے کے بعد ذرا مطمئن ہو جائے گی۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ دھاندلی کا وبیلہ مچانے کے باوجود تحریک انصاف اس امر کی نفی نہیں کرتی کہ خیبر پختونخوا میں اس کی حمایت اتنی تگڑی اور گہری تھی کہ ریاستی قوت کو اس کے آگے سرنگو ہونا پڑا۔ اس صوبے میں آئے نتائج کو آخری لمحات میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ اسی باعث تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت تشکیل دینے کو آمادہ نظر آئی۔ علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد بھی کر دیا۔ وفاق میں اس کے برعکس 90 کے قریب امیدواروں کی فتح کے باوجود تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کے حصول میں دلچسپی لیتی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت سازی کے برعکس فی الوقت اس کی ترجیح عدالتوں کے ذریعے اپنی چھینی ہوئی نشستوں کو واگزار کروانا ہے۔ نصرت جاوید سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے فیصلہ سازوں کا خیال ہے کہ شور شرابے کے ساتھ عدالتوں میں فریادوں کی بدولت وہ اپنی حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد میں کم از کم مزید 20 افراد کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تک مطلوبہ ہدف حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ بظاہر وفاق میں حکومت سازی پر توجہ دینے کی بجائے تحریک انصاف دھاندلی کا بیانیہ پھیلانے پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتی ہے۔ دریں اثنا اس خواہش کو عملی صورت دینے کی کوشش بھی ہوگی کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کوئی ایسا بندوبست تشکیل پائے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ملے اجتماعی ووٹوں کی
بنیاد پر قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مختص زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جا سکیں۔ ایسا نہ ہوا تو قومی اسمبلی کا اجلاس جس روز طلب ہوا اس دن تحریک انصاف کے منتخب اراکین ایوان میں جا کر حلف اٹھانے کے بجائے ریڈ زون پہنچ کر دھاندلی کے خلاف دھرنما فضا بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے منتخب اراکین ایک بڑے ہجوم کے ہمراہ ریڈ زون آئیں، ان کے اراکین قومی اسمبلی کی عمارت میں حلف لینے داخل ہو جائیں قومی اسمبلی کے گرد، مگر ان کے حامی دھاندلی کے خلاف احتجاج برپا کریں اور یوں نئی قومی اسمبلی کی ہر برداری کے دن سے ایک بار پھر دھرنوں کا سلسلہ چل پڑے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔